کو نہ مانو، میں نہیں آختا امام احمد بن حنبل کی نہ مانو، میں نہیں کہتا امام ابو حنیفہ کی نہ مانو، میں نہیں کہتا امام شافعی کی نہ مانو، میں کہتا ہوں سب کی مانو۔ امام ابو حنیفہ کو میں اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں، امام احمد بن حنبل کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں امام احمد بن حنبل اللہ اکبر، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، یہ سب امام ہیں، مگر امام الانبیاء میرے محمد ہیں۔ ان سب کی مانو، اگر ان سب کی بات میں کوئی شک ہو پھر میرے پیغمبر کی حدیث کو سامنے کرو، میرے پیغمبر کی حدیث آ جائے، امام ابو حنیفہ کی بات ٹکرا جائے، پھر محبت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی بات کو چھوڑ دو، پھر محبت یہ ہے امام شافعی کی بات آ جائے میرے محمد کے مقابلے میں امام شافعی کی بات کو چھوڑ دو، اگر میرے محمد کے مقابلے میں امام احمد بن حنبل کی بات آ جائے امام احمد بن حنبل کی بات کو چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑ دو؟ امام آپ فرماتے ہیں اگر ہماری بات کے مقابلے میں پیغمبر کی بات آ جائے، اگر ہمارے قول کے مقابلے میں پیغمبر کا قول آ جائے، اگر ہماری بات کے مقابلے میں محمد کی حدیث آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے محمد کی حدیث کو مانا جائے، ابو حنیفہ کی بات کو دیوار سے مار دیا جائے۔ کیوں مار دیا جائے؟ ہوگا نہ ہوا ہے، نہ ہوگا میسر کسی کو، بلندی سے قدر ہے مقام محمد۔ پھر کو خضرہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله۔ پھر کہو من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا إلى آخره في مقام آخر إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت نہیں مصطفیٰ سے جسے، محبت نہیں مصطفیٰ سے جسے، نہ بخشش نہ رحمت خدا کی اسے۔ محبت نہیں مصطفیٰ سے جسے، نہ بخشش نہ رحمت خدا کی اسے۔ جو اس امر میں خطا پائے گا، جو اس امر میں خطا پائے گا، وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا۔ جو اس امر میں محبت مصطفیٰ، جو اس امر میں خطا پائے گا، جو اس امر میں خطا پائے گا، وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ حمدہ ثناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں، رحمت کونین، پیغمبر رحمت کل، ہادی سبل، خاتم الرسل، سید اعظم، مرشد اعظم، محدث اعظم، فقیہ اعظم، مفتی اعظم، سالار اعظم، طبیب اعظم، حکیم اعظم، رہبر اعظم، امام اعظم، اعلیٰ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صدر گرامی قدر ذی وقار بزرگوں دوستوں عزیزوں جتے تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سامعات معززات مکرمات باپردہ اسلامی ماں بہنوں، دعا ہے اللہ اس پرشکو محبت اور پیار نو خطبہ جمعۃ المبارک نو تہاڈے تشریف فرما کھونے نو گرمی دی اس شدت دے اندر حبس اندر تپش اندر تشریف رکھنے نو دور دراز تو تشریف لے آنے نو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اپنی بارگاہ رفیع اندر اللہ مقبول بھی فرمان اور منظور بھی فرمان، اچھی آمین کہو۔ حضرات محترم، اس مختصر جہ وقت اندر جو بات میں عرض کرنے دے ارادے نال ہاں وہ تسی سن چکے ہو کہ نبی علیہ السلام نال محبت ہر انسان دا دعویٰ ہے کہ میں اپنے محبوب نال محبت کرنا پیار کرنا، مگر لوگوں جدو عملی طور تے ویکھیا جائے عملاً ویکھیا جائے تے پھر اس عمل اندر بہت زیادہ سستی نظر آندی ہے، بہت زیادہ سستیاں نظر آندیاں ہیں کہ عملی دعویاں دے اندر محبت مصطفیٰ اس قدر عروج تے ہے کہ اللہ اکبر بندہ سن دیا واہ واہ کر اڑدا ہے، مگر عملی طور تے جدو ویکھیا جائے پریکٹیکلی طور تے ویکھیا جائے تو اے دے نتائج صفر نظر آندے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دو ہی بات عرض کرنی ہے نے کہ محبوب علیہ السلام نال محبت کرنا اے عین ایمان ہے،
بولو نبی علیہ السلام نال محبت کرنا این پھر کہو این میں چاہنا کہ تہانوں میری گفتگو یاد رکھے جو میں پورا ہفتہ محنت کرنا تہاڑے واسطے دوہرے نایاب اکٹھے کرنا تسی سن کر کے وہیں چلے جاؤ سمجھ نہ آئے تیرا مطلب ہے کہ میری پورے ہفتے دی محبت پیار محنت کوشش رائے گا جائے گی تسی سننا ہے این محبت نال اور جس چیز نو اپنے ذہن اندر بٹھاؤ اپنے کلیچے دے اندر جگہ دیو اور اپنی جھولیاں دی زینت بنا کے لے جایا کرو میں پھر عرض کروں گا محبت نال کہ محبت مصطفیٰ این ایمان ہے پھر ذرا محبت نال کہو گے کہ محبت مصطفیٰ این پھر کہو این ایمان ہے کوئی بندہ او ایمان دا دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہاں مگر او دے دل اندر میرے محبوب علیہ السلام دی محبت نہیں ہے او دے دل اندر میرے محبوب علیہ السلام دا پیار نہیں ہے یاد رکھو او بندہ اپنے دعوے دے اندر جھوٹا ہے جب تک او دا دعویٰ سچا ہوئے گا او ادو ہی ہوئے گا کہ جدو او دے دل اور کلیچے دے اندر او دے جسم اندر رگ رگ دے اندر او دی ہر شریان اندر محبت مصطفیٰ غالب نظر آئے گی سیرت دے اندر دیکھا جائے تے محبت مصطفیٰ غالب نظر آئے صورت دے اندر دیکھا جائے محبت مصطفیٰ غالب نظر آئے چلن دے اندر دیکھا جائے محبت مصطفیٰ غالب نظر آئے پھرنے دے اندر دیکھا جائے محبت مصطفیٰ غالب نظر آئے گھریلو زندگی دے اندر دیکھا جائے محبت مصطفیٰ غالب نظر آئے ہر عمل اندر محبت مصطفیٰ غالب نظر آئے کیوں غالب نظر آئے کہ محبت مصطفیٰ این ایمان ہے اللہ اکبر اس وقت تک بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میرے محبوب علیہ السلام نال اپنی جان تو ود کر کے محبت نہ کر لوے اللہ اکبر ایدے ہوتے میں چند دلائل رکھنا اور انشاءاللہ دلائل تہاڑے سامنے عرض کرنا تاجو اللہ کو لو دعا کریے اللہ سنو سارے انو نبی علیہ السلام نال محبت اور پیار کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے میرے پر رحمت پیغمبر علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ذرا ایک وری کو خومیہ صلی اللہ علیہ وسلم بولیے جناب بولیے میرے پر رحمت پیغمبر علیہ السلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کون عمر میرے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دا سہنت دل بر صحابی سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کون عمر میرے نبی فرما دے خیر اللہ اکبر میرے تے اللہ نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے اگر میرے بعد کوئی نبی خانا اگر میرے بعد اللہ نے کوئی نبی بنانا ہوندہ اللہ عمر میرے عمر نو اپنا نبی بنا دے اللہ عمر نو اپنا نبی مبعوث فرما دے اس قدر عزت ہے شان ہے وقار ہے عزت ہے عظمت ہے رفت ہے درجت ہے شان ہے مقام ہے میرے عمر دا اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے محبوب کریم علیہ السلام کول بیٹھے ہوئے میرے نبی فرماندے نے عمر میرے نال کنی کو محبت کرنا ہے میرے نال کنہ پیار کرنا ہے حضرت عمر فرماندے نے حضور اے بھی کوئی کچھ نہیں دی بات ہے اللہ اکبر اپنی مال نالو زیادہ اپنی آل نالو زیادہ آل نالو زیادہ آل اولاد نالو زیادہ بیوی بچیاں نالو زیادہ اللہ دے پیغمبر ہر چیز نالو زیادہ میں تو ہاڑے نال محبت کرنا تو ہاڑے نال پیار کرنا کھا میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے عمر کہ اپنی جان تو ود کر کے میرے نال محبت نہیں کردا اپنی جان تو زیادہ میرے نال پیار نہیں کردا اللہ اکبر حضرت عمر فرماندے نے حضور جان تے پھر جان ہویا کر دیئے اللہ اکبر تے میرے نبی فرماندے نے عمر سن لو لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین
اس وقت تک بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان تو ود کر کے میرے نال محبت نہ کر لوے، اپنی جان تو ود کر کے میرے نال پیار نہ کر لوے۔ اللہ اکبر۔ اسے جگہ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضور آج دے بعد عمر نو اپنی جان تو زیادہ تو ہاڈے نال محبت ہے، اپنی جان تو زیادہ تو ہاڈے نال پیار ہے۔ تے میرے نبی مسکرائے، عمر نو اپنے کلیجے نال لایا۔ کہنے دا مطلب ہے کہ میاں جب تک اپنی جان تو ود کر کے میرے نبی نال پیار نہیں کرو گے اس وقت تک محبت دے دعوے سارے جھوٹے نظر آن گے۔ اپنی جان سے بڑھ کر میرے محبوب علیہ السلام سے محبت کرو، اپنی جان سے زیادہ میرے محبوب علیہ السلام کی ذات کو عقیدت میں زیادہ سمجھو، عقیدت رکھو میرے مصطفیٰ سے، محبت رکھو میرے مصطفیٰ سے، عملاً محبت رکھو میرے محبوب سے، سیرت اور کردار میں محبت رکھو میرے محبوب کریم علیہ السلام سے۔ 10 بندوں کی جماعت میرے محبوب کریم علیہ السلام کو سامنے آئی، مسلمان ہوئی بیعت کرنے کے لیے۔ 10 بندے ایمان لے آئے، مسلمان ہوئے اور میرے محبوب علیہ السلام دی حق تے بیعت کرن واسطے آئے۔ توجہ میری طرف رکھو بھائی، کتنے بندے؟ پھر کہو 10 بندے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے باری باری تمام بندوں کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر کے انہیں دائرہ اسلام میں داخل کیا، بیعت لی۔ 9 بندے ہو گئے جن سے بیعت لی۔ 10واں بندہ جب میرے محبوب علیہ السلام کے سامنے آیا، ہاتھ آگے بڑھایا، میرے نبی علیہ السلام نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ بھائی کیا وجہ ہے؟ ہاتھ کیوں پیچھے کیا میرے نبی نے؟ میرے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے گلے میں تعویذ لٹک رہا ہے، اس کے گلے میں تعویذ ہے، بازو پر تعویذ باندھا ہوا ہے۔ میرے نبی نے چہرہ بھی پھیر لیا، ہاتھ بھی پیچھے کر لیا، اور میرے نبی فرماتے ہیں اگر اسی حالت میں تم مر جاتا۔ حالانکہ ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایمان لائے، مسلمان ہوئے، اور فرمایا حضور کچھ باتیں بتائیں، میں اپنے علاقے میں جا کے ان کی تبلیغ کروں۔ میرے نبی نے ارکان دین سمجھائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر، یہ اسلام دین کے رکن ہیں، ان پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عمل کرو، دعوت توحید دو، بس اللہ خیر کرے گا۔ انہیں بس اتنی گل کی تھی کہ اللہ دی قسم، ادھر میری طرف، اللہ کی قسم آج کے بعد جو باتیں میرے محبوب نے مجھے بتائی ہیں انہاں وعدہ بھی نہیں کراں گا تے کاٹا بھی نہیں کراں گا۔ اپنی سواری تے بیٹھ گئے، چوہے کی بل میں سواری کا پاؤں داخل ہوا، یہ سواری سے ایسے نیچے گرا، اے تون دا منکا ٹوٹیا، اس سے جگہ تے ہی فوت ہو گیا۔ ایمان لیان تو بعد نہ نمازاں پڑھیں، نہ روزے رکھیں، نہ حج کیتا ہے، نہ زکاة دیتی، کچھ بھی نہیں، صرف اتنا ہی آکھے آئے کہ جو میرے محبوب کو میں سنے آئے، میرے محبوب نے وہ حق آکھے آئے، وہ دے اندر شک نہیں ہے، وہ حق ہے، وہ دے اندر میں وعدہ نہیں کروں گا، وہ دے اندر میں کاٹا نہیں کروں گا۔ میرے محبوب فرماندے نے صحابیوں، جس بندے نے جنتی ویکھنا ہوئے وہ میرے اس صحابی نو ویکھ لو،
اللہ نے انہوں اپنی بہشت بریندہ مالک بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر کیا ہے؟ میرے نبی نے ویکھیا کہ دے بازو تے تعویز لٹکے آئے، اور میرے محبوب نے فرمایا کہ جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اپنی گردنوں میں تعویز نہ لٹکایا کرو، اپنے بازو پر تعویز نہ باندھا کرو۔ جس نے کیا فقط اشرکا، اس نے شرک کیا۔ میرے نبی نے اپنا چہرہ پیچھے پھیر لیا، اور میرے نبی فرماتے ہیں اگر اس حالت میں تم مر جاتا اللہ تیری بخشش کبھی نہ کرتا، اللہ تجھے کبھی نہ بخشتا۔ کیوں؟ کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اور مشرک پہ اللہ نے اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اب دیکھیے کہ میرے محبوب کا یہ قول کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، آج ہمارے معاشرے میں دیکھو، اگر بچہ تھوب کھویا ہے ہوندیاں ساری او دے گلے تعویذ کسے مولوی صاحب کو لے آکے اللہ اکبر کسے اللہ مفتی صاحب کو کسے پیر صاحب کو لے آکے تعویذ او دے گلے لٹکا دیتا ہے۔ کیا ہے؟ انہیں تعویذ دی حفاظت کرے گا۔ میں عرض کرانگا کہ جب وہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تھا تب اسے کون سا تعویذ لا کر دیا؟ تب اس کی حفاظت کون کرتا رہا؟ ماں کے پیٹ میں اس کی خوراک کا بندوبست کون کرتا رہا؟ ماں کے پیٹ میں اس کو کون پالتا رہا؟ اس کی سانسوں کو کون روا کرتا رہا؟ اگر ماں کے پیٹ میں اسے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں، ماں کے پیٹ میں اسے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، ماں کے پیٹ کے باہر بھی اسے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ یاد رکھو اگر ماں دے پیٹ انہوں کسے دے تعویذ کی ضرورت نہیں سی، ماں دے پیٹ تو بار بھی انہوں کسے دے تعویذ کی ضرورت نہیں۔ او کوئی رب جڑا ماں دے پیٹ تیرے بچے دی حفاظت کردہ رہا ہے، آج پیدا ہون تو بعد بھی تیرے بچے دی حفاظت میرے رب تو بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر میرے پیغمبر علیہ السلام کی اس بات پر عمل کرنا چاہتے ہو تو پھر چھوڑ دو ان تعویذوں کو، چھوڑ دو ان سنیاسی باووں کو، چھوڑ دو ان پیروں کو، چھوڑ دو ان فقیروں کو جو آپ کو تعویذ دے کر میرے محمد کی حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس نے گلے میں تعویذ لٹکایا، جس نے بازو پر تعویذ باندھا فقط اشرکا، اس نے شرک کیا، اور مشرک پر اللہ نے اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے۔ یاد رکھو یہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے۔ 9 بندوں کو بیعت کروایا، 10ویں کی بات آئی منہ پیچھے پھیر لیا، ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ میرے محمد نے تعویذ باندھنے سے اور تعویذ لٹکانے سے میرے محمد نے منع فرمایا۔ اور اگر آج کہتے ہو کہ مجھے محبت ہے اپنے مصطفیٰ سے، عقیدت ہے مجھے اپنے مصطفیٰ سے، تو پھر میرے محبوب نے فرمایا ہے اپنے گلے میں تعویذ نہ باندھا کرو، اپنے گلے میں تعویذ نہ لٹکایا کرو۔ پھر ایک بندہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو لایا، اللہ اکبر، میرے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا، میرے پیغمبر نے دیکھا کہ انہیں اپنے ہاتھ میں پیتل کا کڑا پہنا ہوا ہے، پیتل کا کڑا پہنا ہوا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا، میرے نبی علیہ السلام فرمانے نے، میرے نبی نے پیتل کا کڑا، پیتل کی مندری، لوہے کی مندری پہننے سے، لوہے کی انگوٹھی پہننے سے، کڑا پہننے سے میرے محمد نے منع فرمایا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا کہ اس بندے نے کڑا پہنا ہوا ہے،
میرے پیغمبر نے فرمایا جس نے یہ پہنا اس کو بھی اللہ قیامت والے دن نہ گناہوں سے پاک کریں گے نہ اس کی بخشش فرمائیں گے۔ لوہے کی انگوٹھی، لوہے کا کڑا، پیتل کا کڑا، پیتل کی مندری نہ پہنا کرو۔ ان ساڑھے لوگوں دی عجیب کیفیت اور عجیب رواج ہے۔ بس سے سفر کرو، تنال ہی کوئی نہ کوئی بندہ چڑھ دے گا، جی اے مندری اے ایک اللہ اکبر کڑا ہے، ایک چھلا ہے، یہ پاؤ بواسیر ختم۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اے پاؤ بواسیر ختم، ایک دوجہ چھلا ہے۔ اگر پیسے کمی ہے، رزق اچ وعدہ کاٹا ہے، پاؤ رزق دیا فراوانیاں۔ اگو بندے بھی آندے نے حضور سب تو پہلے منو دے آجے، بے وقوفو جیڑا 10 روپے دے چھلے ویچ کے اپنا گزارا کردہ پیا، تیرے رزق چو وعدہ گھاٹا کیویں ہوئے گا؟ اگر اتنی فراوانی رزق چھوندی ہو 10-12 چھلے آپ نہ پا لیندہ، وہ تے 10 دے تینوں ویچنا پیا ہے، جڑا تینوں ویچ کے اپنے رزق دا گزارا کردہ پیا، اوہ اللہ دے بندیا، وہ چھلے پان نال تیری بواسیر کیویں دور ہوئے گی؟ وہ چھلے پان نال اللہ تیرے مسئلے کیویں حل ہون گے؟ وہ چھلے پان نال تیرے رزق ایک فراوانی کیویں آئے گی؟ نا یہ ایک ہی بات ہے، ادھر فرمان پیغمبر، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اگر میرے پیغمبر نے فرما دیا ہے کہ کلا چلا کڑا پہننا شرک ہے، نہ پہنا کرو، آج کے بعد اللہ سے وعدہ کرو ہم اپنے جسم میں تعویذ نہیں لٹکائیں گے، ہم اپنے بازو پر تعویذ نہیں باندھیں گے، ہم کلا چلا نہیں پہنیں گے، کڑا نہیں پہنیں گے۔ اسی چیز کا نام محبت مصطفیٰ ہے کہ میرے محبوب کے قول سے بھی محبت کی جائے، میرے محبوب کی فعل سے بھی محبت کی جائے۔ قول، فعل اور تقریر 3 قسم کی حدیثیں ہیں، تینوں قسم کی حدیث پہ عمل کیا جائے۔ قولی حدیث ہو تو تب بھی، فعلی ہو تو تب بھی، تقریری ہو تو تب بھی۔ اگر میرے پیغمبر کی احادیث پر عمل نہیں کرو گے اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ رحمت چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، پھر آؤ میرے محبوب علیہ السلام سے عملی محبت کرو۔ عملی محبت کی وجہ سے ہی اللہ آپ پر راضی ہوگا، اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام سے محبت اپنی آل سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، جب تک تمام لوگوں سے بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ میرے محبوب سے محبت نہیں کرو گے، اللہ کی قسم اس وقت تک ایمان مکمل، بولو نا، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ پھر رکھو، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی محبت صحابہ اکرام نے میرے محمد کریم علیہ السلام سے کی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نال کئی بندے خوندے نے اتو واہ جی واہ، ہاں منافقت رکھ دینے، واہ جی واہ منن دیواری آئے تے رزلٹ صفر۔ اللہ ایسی محبت سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر کہو اللہ ایسی محبت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، پھر کہو ذرا سبحان اللہ، فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے نے میری ساری دی ساری امت جنت اندر جائے گی۔ کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری دی ساری امت، میری امت ہر فرد جنت اندر جائے گا، بہشت اندر جائے گا، مگر وہ لوگ جنہوں نے جنت جان تو انکار کر دیتا۔ اللہ صحابہ عرض کرنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر
پیغمبر او کیڑا بدبخت جڑا آپ جنت جان تو انکار کرے. میرے نبی فرماندے نے وَمَنْ عَطَانِي دَخَلَ الْجَنَّةِ جڑا بندہ میری اطاعت کردا ہے, جڑا میری فرما برداری کردا ہے, جڑا میرے نال محبت کردا ہے, جڑا میرے نال پیار کردا ہے, جڑا میری اطاعت کردا ہے, وہ بندہ جنت دے اندر میرے نال نال ہوئے گا. جڑا میرے نال محبت کرے گا وہ میرے نال نال ہوئے گا. سبحان اللہ. تے جنہیں میرے نال محبت نہ کیتی, نافرمانی کیتی, نافرمانی کرنے دا مطلب ہے کہ انہیں میرے نال جنت جان تو انکار کر دیتا ہے. ایمان والیو, میرے محمد نال محبت کرنا این ایمان ہے, ایمان دا حصہ نہیں بلکہ ایمان ہے. اس وقت تک بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میرے محبوب علیہ السلام نال محبت نہیں کرے گا, پیار نہیں کرے گا, اپنی یار نالو زیادہ, اپنے اولاد نالو زیادہ, اللہ اکبر, اپنی جان نالو زیادہ میرے محمد نال محبت نہیں کرے گا. جنگ احد اندر میرے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں, اور جنگ احد اندر جنگ لڑتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام نوی کافی چوٹا, کافی زخم آئے ہیں. میرے محبوب علیہ السلام دے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں. اللہ تے میرے نبی اس حالت دے اندر میرے نبی علیہ السلام جنگ تو واپسی دے اپنے مکے دی طرف آ رہے ہیں. اللہ اکبر. تے ایک عورت اور خنج پتہ لگیا لوگانو کہ میرے محبوب علیہ السلام دی طبیعت خراب ہے, میرے محبوب علیہ السلام نو زخم آئے ہوئے. میں عرض کرنا چاہنا اپنی جان تو زیادہ محبت مصطفیٰ نال کرو, اپنے مال تو زیادہ محبت مصطفیٰ نال کرو, اپنے بیوی بچیاں تو زیادہ محبت مصطفیٰ نال کرو. اللہ اکبر. میرے نبی علیہ السلام واپس آ رہے ہیں. ایک عورت اللہ اکبر اگے کھو کر کے میرے محبوب علیہ السلام دی طبیعت نو اللہ اکبر پتہ لین واسطے اگے جا رہی ہے. اللہ رستے دے اندر ایک بندہ ملیا, یادی اے خو لگ دیا بندیا بیڑو دس کے میرے محمد دا کی حال ہے. اللہ اکبر کہنے لگا بی بی اللہ محمد کریم علیہ السلام تے ٹھیک ہے, محمد کریم علیہ السلام تے ٹھیک ہے, مگر تیرا والد شہید ہو گیا ہے. اللہ اکبر. کہنے لگی میں کوئی نہ محمد دی حال دسو. پھر دوڑ کر کے گئی, دوجہ بندہ ملیا, یادی اخوے دس میرے محمد دا کی حال ہے. اے خوجی محبت کرو خمیاں میرے نبی علیہ السلام حال. اللہ اکبر. میں دسو میرے محمد دا کی حال ہے. یاد ہے بی بی محمد کریم علیہ السلام تے واپس آ رہے خیر, مگر تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے. اللہ اکبر. سن کر کے آدیا الحمدللہ الحمدللہ, کوئی گل نہیں. اللہ اکبر. پھر پتہ چلیا والد شہید ہو گیا, بیٹا شہید ہو گیا, بھائی شہید ہو گیا, اللہ سارے شہید ہو گئے. اللہ اکبر. باروں باری لوگ کی دس دے گئے. اے عورت پیچھے نہیں کھٹی, اگے بڑھ کر کے میرے محمد کریم علیہ السلام نال محبت کر رہی ہے, تے محبت انتہا کر رہی ہے. سبحان اللہ. اگے بڑھ کر کے پھر پتہ چلیا تیرے بچے شہید ہو گئے نے. آدھی کوئی گل نہیں. اللہ اکبر. ایک کڑی گل ہے, بچے شہید ہو گئے نے, کسے کے آمائی بچڑے تیرے اونا شہادت پائی. کہنے لگی الحمدللہ اے ہویا اے فضل الہی. سبحان اللہ. کہنے لگی الحمدللہ اے ہویا اے فضل الہی. کیسی گھڑی مبارک ہو سی, کیسی گھڑی مبارک ہو سی, کیسی گھڑی مبارک ہو سی, جس دے اندر جائے اللہ دیتے میں چپالے, اللہ
دیتے میں چپالے اد کم نبی دے آئے سبحان اللہ اللہ دیتے میں چپالے اد کم نبی دے آئے میرے نبی علیہ السلام یار خیر اے عورت اگے کے ویکھ رہی ہے میرے محمد کریم علیہ السلام دے دندان شہید ہوئے ان زخمی حالت دے اندر میرے نبی نو ویکھ کر کے فرماندی حضور ان ٹک ٹکی لالش میرے محمد دے چہرے تے ان روئی جا رہی ہے اور روئی جا رہی ہے آدھی حضور تو کھڑا کی حال ہے میرے نبی فرماندے نے تیرے بچے شہید ہو گئے خیر تیرا خاوند شہید ہو گیا ہے اللہ اکبر تیرے بھائی شہید ہو گئے نے آدھی کوئی نہ منو ساری دی شہادت قبول مگر توڑا کی حال ہے کل مصیبت بعد کا جلالو محبوب میں تو خانوے کیا ہے میری ساری تکلیفیں دور ہو گئی یارے اللہ اکبر ایسی محبت کرو اپنی آل تو زیادہ اپنی اولاد تو زیادہ اپنے بچیاں تو زیادہ اپنے والد تو زیادہ سارے تو زیادہ میرے محمد نال محبت کرو اللہ دیے کل مصیبت بعد کا جلالو بعد کا جلالو محبوب تو خانو بیکھے آئے تو خانو بیکھن تو بعد ساری مصیبتاں دور ہو گئی نے اللہ اکبر اللہ اکبر ساری مصیبتاں دور ہو گئی تو خانو بیکھن دے بعد ادھر حضرت ابو بکر اپنے کہو رضی اللہ تعالی بیوی بچے آل اولاد سب تو زیادہ محبت میرے مصطفیٰ نے صدیق اکبر اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور پچھلیاں گلاں چھڑیاں ہوئیاں نے بیٹا کہنے لگا ابو تو ہنو پتہ ہے کہ تسی اپنے مصطفیٰ والوں تو میں اس وقت کافراں والوں جنگ لڑ رہا سو کئی واری انج ہویا کہ تسی میری تلوار دے تھلے آئے نشانہ بنن لگے مگر میں اپنا پیو سمجھ کے کہ میرا والد ہے میرا ابو ہے کوئی نہیں کئی باری انج ہویا کہ تسی میری تلوار تھلے آئے میں چاہتا تہاڈی گردن اتار دیندہ مگر میں ابو سمجھ کے تہانو چھڑ دیتا حضرت ابو بکر مسکرائے مسکرا کر کے فرما لگے میرے پترا اے تیری گل ہے میں اپنے مصطفیٰ نال ایہو جی محبت رکھنا میں اپنے مصطفیٰ نال ایہو جی پیار رکھنا کہ اگر میں تیری تلوار تھلے کئی بار آیا تو باپ سمجھ کے منو چھڑ دیتا اللہ دی قسم اگر ایک واری بھی تو میری تلوار تھلے آ جاندہ میں تینوں اپنا پتر سمجھ کے کبھی معاف نہ کردا محمد دا بے ادب تے گستاخ سمجھ کے تیری گردن تن نالو جدا کر دیا اے جے محبت اولاد نالو زیادہ بچیاں نالو زیادہ مصطفیٰ نال حضرت ابو بکر فرمانے نے میں تینوں کدی نہ چھڑدا اے سمجھ کر کے کہ تو میرا پتر ہے مگر میں تینوں اپنے محبوب دا اللہ اکبر تینوں اپنے محبوب دا مخالف سمجھ کے تیری گردن تن تو جدا کر دینا اور ایک یاکدہ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے سبحان اللہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اے آل نالو زیادہ اولاد نالو زیادہ بیوی بچیخ نالو زیادہ میرے محمد نال محبت کرو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے نے میرے محمد دا کلمہ پڑھ لیا ہے دائرہ اسلام اندر داخل ہو گئے نے ادھر مانو پتہ لگیا کہ سعد مسلمان ہو گیا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ روٹی لے جا کر کے اپنی ماں دے سامنے اے میاں اللہ اکبر اپنی اخماوہ نال محبت کریا کرو پیار کریا کرو اللہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ روٹی لے جا کر کے مانو پیش کر دے خیر ماں دیئے وے سعد میں سنے تو مسلمان ہو گیا ہے اللہ اکبر حضرت سعد فرما دے اماں میں ایک ہوئی عرض کریں گا کہ جو لذت ایمان اندر جو لذت میرے محمد دے کلمہ پڑھنے دے اندر جو لذت دین اسلام اندر اور لذت کسے خورگل اندر نہیں ہے اللہ اکبر میں مسلمان ہو گیا اللہ اکبر تے سعد ایمان ایک روٹی نو خط مار کر کے پیچھے سڑ دیتا ہے آدھی وے سعد ہوئے میرا پتر تے محمد دا کلمہ پڑھنا میں منو برداشت نہیں ہوئے گا اللہ اکبر رپرا کر لے روٹی میں روٹی نہیں کھاونی اللہ اکبر تے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ میرے محبوب علیہ السلام دی خدمت دے اندر ماں تے پھر ماں کھویا کر دیئے ماں چنگی ہوئے اللہ اکبر ماں سارے دیئے چنگیاں بڑیا تو چنگا بن اللہ اکبر ماں کسے دا برخ نہیں سوچ دیا او حال تے کفر اندر اللہ اکبر کفر اندر پکی حضرت سعد ایمان اندر پکے سبحان اللہ کہنے لگی وے سعد اس وقت تک میں کچھ کھانا نہیں پینا نہیں جب تک تو محمد نو نہ چھڑ دے میں محمد دا کلمہ نہ چھڑ دے میں اللہ تے میرے نبی کول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ میرے محمد کو لاگے آ کر کے عرض کر دینے اللہ تے پاک پیغمبر انجن کر کے میری ماں مشرکہ ہے میری ماں کافرہ ہے اللہ دے نبی وہ میری گل نہیں من دی تے میں کیا خونو قتل کر دیا میرے نبی فرمانے نے نا سادنا ان نہیں محبت کر پیار کر ماں کافرہ بھی ہے تدوی خونو مارنے دا حکم نہیں ہے ماں کافرہ مشرکہ ہے انہوں تدویخ مارنے دا حکم نہیں میرے نبی فرمانے نے نہیں ساد انہوں مارنا نہیں جھگڑنا نہیں لڑائیخ نہیں کرنی او دے واسطے ہدایت دی دعا کرو تے حضرت سعد فرمانے نے حضور 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 اللہ اکبر خوکھا کچھ نہیں رہی اللہ اکبر تے حضرت سعد پھر گئے خیر فرمانے نے نی اممہ روٹی کھا لے اممہ دھبے بیٹھی ہوئی آدھی سعد اس وقت تک چھاویں بھی نہیں بیٹھاں گی اس وقت تک دھبے تڑپتی مر جاواں گی کھاواں گی کچھ نہیں جب تک تو محمد دا کلمہ نہ چھڑ دوے حضرت سعد فرمانے نے نہیں اممہ جے تو کفر اندر پکی ہے سعد ایمان اندر پکا ہے سبحان اللہ سعد محمد دی حدیث اندر پکا ہے سعد محمد دی محبت دے اندر پکا ہے تیری محبت ایک پاسے میرے محبوب دی محبت دا مقابلہ نہیں کر سکتی ماں تیری محبت ایک پاسے اللہ دے نبی دی محبت ایک پاسے تیری جیسی ہزارہ ماما خون میں ساری محمد دے قدمہ تو قربان کر دیا حق ادا نہیں ہو سکتا صادقیا سن مانی میری جے تو سووری مر جاوے سووری مڑ زندہ ہوئے تے منو کلمہ پڑھ دیا پاوے صادقیا سن مانی میری تو سووری مر جاوے سووری مڑ زندہ ہوئے تے منو کلمہ پڑھ دیا پاوے حضرت سعد فرمانے نہیں اماں ایتے ایک جانے تو واقعی ہے میں مر جاواں گی محمد دا کلمہ چھڑ دے ماں تو سووری مر جاوے سووری مڑ زندہ ہوئے تے سعد نو کلمہ پڑھ دیا پائیں گی تیرے جیسی ہزارہ ماما میں محمد دے قدمہ تو بات دیا تے خط ادا نہیں ہو سکتا اللہ اکبر کیوں سعد اللہ دے رسول نال اس طرح دی محبت کردہ ہے کہ ہزار ماما دی محبت
محبت رل کے میرے محمد دی محبت دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر کہو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قیام چیز نہیں ہے۔ خدا کی قسم جس دل میں میرے محمد کی محبت آ جائے سمجھو وہ دل نور سے منور ہوا، سمجھو وہ دل اللہ اکبر جدو محبت مصطفیٰ آ جائے گی پھر ان ہوئے گا کہ بندہ ہر عمل اندر محبوب دی سیرت تلاش کرے گا۔ باتھ روم اندر جائے گا حدیث پڑھے گا، واش روم جو باہر آئے گا دعا پڑھے گا، داخل ہوئے گا دعا پڑھے گا، گھر اندر آئے گا دعا پڑھے گا، باہر نکلے گا دعا پڑھے گا۔ سبحان اللہ، روٹی کھان لگے گا دعا پڑھے گا، کھا کے کھٹے گا دعا پڑھے گا، لیٹن لگے گا دعا پڑھے گا، اٹھے گا دعا پڑھے گا، چلن لگے گا دعا پڑھے گا، نوے کپڑے پہنے گا دعا پڑھے گا، اتارے گا جتی پہنے گا دعا پڑھے گا، مسجد دی طرف آئے گا دعا پڑھے گا، داخل ہوئے گا دعا پڑھے گا، مسجد جو نکلے گا دعا کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ انہوں اپنے محبوب نال محبت ہی نہیں ہے، اے ہر عمل اندر اپنے محبوب دی محبت تلاش کردہ ہے۔ ادھر فرمان پیغمبر، ادھر گردن جھکائی ہو، ہر عمل اندر میرے محبوب نال محبت اس قدر ہے کہ ہر عمل تے حدیث تلاش کردہ ہے، ہر عمل اندر محبت تلاش کردہ ہے، ہر عمل اندر اپنے محبوب علیہ السلام دا پیار تلاش کردہ ہے۔ ہر عمل اندر میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نو پھر کو خدرہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرو۔ آج کا واضح ہے کہ جس دل میں میرے محبوب کی محبت نہیں ہے، محبت بھی عملاً محبت ہو، عملاً محبت ایسی محبت ہے کہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں دو چھوٹے چھوٹے صحابہ وہ کھیل رہے تھے، دوڑ رہے تھے، چل رہے تھے۔ میرے نبی نے دیکھا، میرے نبی فرماتے ہیں اجلس یا صحابہ، صحابیوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ مسجد دے وچ داخل ہو رہے نے، جتیاں والی جگہ تے کن اندر آواز پئی ہے کہ اجلس بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ تو جتیاں والی جگہ چی بیٹھ گئے، جتیاں والی جگہ چی بیٹھ گئے۔ میرے نبی دیکھ رہے خیر ہے تھے عبداللہ، پتہ نہیں عبداللہ نے کی ہو گیا ہے، اس سے جگہ تے بیٹھ گئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں عبداللہ اگے کیوں نہیں آندے ہو؟ حضور آپ ہی تے آکھے آجے بیٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ، آپ ہی تے آکھے آجے بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ اگے کیویں آئے؟ ادھر فرمان پیغمبر، ادھر گردن جھکائی ہو، عبداللہ اگے نہیں آ سکتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں عبداللہ پتر میں تینوں تے نہیں آکھیا، میں تجھے صحابہ نال گفتگو کر رہا سا، تسی اگے آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ خنو میرے نبی فرماتے ہیں تسی اگے آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ خنو گھٹنے دے بل چل رہے خیر، میرے نبی فرماتے ہیں عبداللہ صدہ کیوں نہیں چل دے؟ حضور تسی اگے آن دا حکم دیتا کہ چلن دا حکم نہیں دیتا۔ میں سوچنا تھا عبداللہ چل کے جائے گا، عبداللہ دے قدم مسجد اندر نہیں، عبداللہ دے قدم جہنم دی طرف جا رہے خون گے۔ کیوں جا رہے خون گے؟ کہ میرے محبوب نے اٹھن دا حکم نہیں دیتا، میرے نبی نے اگے آن دا حکم دیتا ہے۔ عبداللہ چل کے نہیں جائے گا،
عبداللہ گھٹیاں دے بن جائے گا. میرے نبی فرماتے نے نہیں عبداللہ خود رہے چل کر کے آگے آ جاؤ. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ چل کر کے میرے محمد کریم علیہ السلام کو لا رہے خیر. اے جے لوگو محبت, اے جے لوگو پیار, جتوں میرے نبی منع فرمانو تو رک جاؤ, جتوں میرے نبی اگے چلن دو حکم دین چل جاؤ. میرے نبی فرمانے حلال ہے انہوں کھاؤ کھانا شروع کرو. میرے نبی فرمانے حرام چیزہ خیر بچ جاؤ. اللہ دی قسم بچو گے رحمت آئے گی. اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی محبت, میرے پیغمبر علیہ السلام دا پیار. اللہ اکبر. کیوں نہ میں کہا کہ سنا جس کسی نے, سنا جس کسی نے کلام محمد, سنا جس کسی نے, ہائے عبداللہ, سنا جس کسی نے کلام محمد, ہوا جان دل سے غلام محمد, ہوا دل و جان سے غلام محمد. ہوا خیر نہ ہوگا میسر کسی کو, ہوا خیر نہ ہوگا میسر کسی کو, بلند اس قدر خیر مقام محمد, بلند اس قدر خیر. ہوا خیر نہ ہوگا, میں نہیں آتا امام شافعی کو نہ مانو, میں نہیں آتا امام احمد بن حنبل کی نہ مانو, میں نہیں کہتا امام ابو حنیفہ کی نہ مانو, میں نہیں کہتا امام شافعی کی نہ مانو, میں کہتا خود سب کی مانو. امام ابو حنیفہ کو میں اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں, امام احمد بن حنبل کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتا ہوں. میں کہتا ہوں امام احمد بن حنبل, اللہ اکبر, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, یہ سب امام ہیں, امام ہیں, مگر امام الانبیاء میرے محمد ہیں. ان سب کی مانو. اگر ان سب کی بات میں کوئی شک ہو پھر میرے پیغمبر کی حدیث کو سامنے کرو. میرے پیغمبر کی حدیث آ جائے, امام ابو حنیفہ کی بات ٹکرا جائے, پھر محبت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی بات کو چھوڑ دو. پھر محبت یہ ہے امام شافعی کی بات آ جائے, میرے محمد کے مقابلے میں امام شافعی کی بات کو چھوڑ دو. اگر میرے محمد کے مقابلے میں امام احمد بن حنبل کی بات آ جائے, امام احمد بن حنبل کی بات کو چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو؟ امام آپ فرماتے ہیں اگر ہماری بات کے مقابلے میں پیغمبر کی بات آ جائے, اگر ہمارے قول کے مقابلے میں پیغمبر کا قول آ جائے, اگر ہماری بات کے مقابلے میں محمد کی حدیث آ جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے محمد کی حدیث کو مانا جائے, ابو حنیفہ کی بات کو دیوار سے مار دیا جائے. کیوں مار دیا جائے؟ ہوگا نہ ہوا خیر, نہ ہوگا میسر کسی کو, بلند اس قدر خیر مقام محمد. پھر کو خدرہ صلی اللہ علیہ وسلم, آواز نہیں آئی, پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابو حنیفہ کی بات, امام شافعی کی بات, امام احمد بن حنبل کی بات, اس میں شک ہو سکتا ہے, فرق آ سکتا ہے. کیوں؟ ان کی بات کو اللہ اکبر اللہ کی بات نہیں کہا جا سکتا, ان کی بات اپنی بات ہے. مگر میرے نبی جو فرما دے ہے میرے پیغمبر کی بات, مگر اللہ آسمانوں سے جب تک حکم نہ دے اس وقت تک میرے نبی بولتے نہیں, میرے نبی گفتگو نہیں فرماتے. حضرت عبداللہ بن عمر, 2 منٹ کی بات سن لو, بات ختم کریں. حضرت عبداللہ بن عمر میرے پیغمبر کی ہر بات کو لکھ رہے ہیں. صحابہ کہنے لگے عبداللہ میرے پیغمبر کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں, کبھی پیغمبر خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں, کبھی کوئی کیفیت ہوتی ہے, تم ہر بات لکھتے رہتے ہو, نہ لکھا کرو. کیفیت کوئی اور ہے, کبھی غصہ ہے, کبھی خوشی ہے, کبھی غمی ہے. ہر حالت میں پیغمبر کی ہر بات کو نہ لکھا کرو. 2-3 دن گزر گئے, میرے نبی نے دیکھا کہ عبداللہ اب میری بات کو لکھتا نہیں.
میرے نبی فرمانے نے عبداللہ کیا مطلب، کیا بات ہوئی کہ تم نے میری بات کو لکھنا چھوڑ دیا؟ حضرت عبداللہ فرماتے حضور اس وجہ سے کہ صحابہ نے مشورہ دیا ہے کہ پیغمبر کی ہر بات کو نہ لکھا کرو، میرے پیغمبر کبھی غصے میں ہوتے ہیں، میرے پیغمبر کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، میرے پیغمبر کبھی غمی میں ہوتے ہیں، کبھی کوئی حالات ہوتے ہیں، تم ہر بات کو لکھتے ہو۔ میرے نبی نے سنا، میرے پیغمبر فرماتے ہیں اکتب 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 یا عبداللہ، عبداللہ لکھو۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے پیغمبر فرما رہے عبداللہ لکھو۔ تیرا پیغمبر خوشی میں ہو، تیرا پیغمبر غمی میں ہو، تیرا پیغمبر بازار میں ہو، تیرا پیغمبر گھر میں ہو، تیرا پیغمبر جس حالت میں بھی ہو، اکتب لکھو۔ کیوں لکھو؟ کہ عبداللہ میں خوشی میں ہوں یا غمی میں اندر ہوں یا باہر، میں گھر میں ہوں یا بازار میں، میری زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، حق کے علاوہ پیغمبر نے کبھی گفتگو کی نہیں۔ اور میں آپ تو بولتا نہیں ہوں، میں آپ نہیں بولتا، عبداللہ لکھا کرو، میری ہر بات کو لکھا کرو۔ کیوں لکھا کرو؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، آواز نہیں آئی، ذرا پھر کہو، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ استاد جی پڑھا کر جسن، اللہ درجات بلند فرمائے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ سبحان اللہ۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پھر پڑھنا تو کہنا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نال پڑھنا چند میرے حضور مننا پے گا ضرور، کوئی نہیں ہو دی شاندار۔ چند میرے حضور مننا پے گا ضرور، چند میرے حضور مننا پے گا ضرور، کوئی نہیں ہو دی شاندار۔ میری اکھیاں دا نور، میری اکھیاں دا نور، میرے دل دا سرور، میری اکھیاں دا نور، میرے دل دا سرور، کوئی نہیں ہو دی شاندار۔ اس دی جُتی تو پاک میں وارا اجے نہیں حق ادائی، ساری جماعت خیش قبیلہ نال بہنا بائی، نال باپ تے مائی، اجے لتا نہیں چا، اجے لتا نہیں چا، اجے لتا نہیں چا، اجے لتا نہیں چا میرے سخنے ویرا، اجے لتا نہیں چا میرے سونے ویرا، کوئی نہیں ہو دی شاندار۔ چند میرے حضور مننا پے گا ضرور،
ضرور کوئی نہیں ہو دی شان دا چن میرے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں ہو دی شان دا اور نعت نبی دی پڑھدا جے کر میں مر جاواں قسم خدا دی سو واری رب دا شکر مناواں بنے کاری دی گل کھوے رب دا فضل کوئی نہیں ہو دی شان دا چن میرے حضور مننا پے گا ضرور کوئی نہیں ہو دی شان دا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي اللہ اکبر فرمائے اکتب عبداللہ لکھو ہر بات کو لکھا کرو کیوں محمد جب بولتا ہے زبان جب حرکت کرتی ہے محمد حق بولتا ہے محمد سچ بولتا ہے یہ دنیا میں کسی اور انسان کو اللہ نے اہمیت عزت عظمت نہیں عطا کی کہ وہ جب بولے اس کی ہر بات کو لکھا جائے وہ جب بولے اس کی ہر بات کو فالو کیا جائے ایک کی ہستی ہے اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر کوئی کہے کہ آپ کا پیر کون ہے حالی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہے مرشد کون ہے حالی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہبر کون ہے آپ کا رہنما کون ہے آپ کا پیر کون ہے کس کے مرید ہو ایک ہی نام آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اوڑھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بچھونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خوشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری غمی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مرنا ہماری عزت ہماری توقیر ہماری شان ہمارا مقام یہ سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اگر میرے نبی میرے پیغمبر میرے اعلیٰ حضرت لوگوں کے اعلیٰ حضرت جن کو اعلیٰ حضرت کسی پیر نے بنایا فقیر نے بنایا ہمارے اعلیٰ حضرت وہ ہیں جن کو اعلیٰ حضرت اللہ نے بنایا اللہ نے میرے پیغمبر سے اعلیٰ کائنات میں کسی کو نہیں بنایا کائنات میں سب سے اعلیٰ اگر ہے تو ان کا نام کیا ہے بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے رہبر سب سے بڑے رہنما سب سے بڑے ہادی سراج منیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے سب کی محبتیں ایک طرف کر دیجئے میرے پیغمبر کی محبت کو کلیجے میں جگہ دیجئے یہ محبت وہ محبت ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی آخرت میں بھی کامیابی ہوگی محبت نہیں مصطفیٰ سے جسے نہ بخشش نہ رحمت خدا کی اسے جو اس عمر میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا آئیے حضرات اگر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوانا الحمدللہ رب